میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ یہ پہلگام کے واقعے سے پہلے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا جس کا جو تھا جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اور اس جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر آپ آج تک انڈین جو سائیڈ ہے اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی مذمت، کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے واقعے کی کوئی خلاف گفتگو، بلکہ جب یہ جعفر ایکسپریس ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا، الحمدللہ پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو یرغمالی تھے ان سب کو چند گھنٹوں کے اندر نہ صرف بازیاب کرایا بلکہ تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ لیکن اس جو 1-1.5 دن کا واقعہ تھا اس کے اندر انڈین جو میڈیا تھا اس کا رول آپ کے سامنے ہے، اس کے جس طرح سے وہاں پر ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ایک انہوں نے وار روم ٹائپ کی سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی، اور وہ ایک ایک چیز کو 100 مسالے لگا کر جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے سیاستدان جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے تھے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا تھا۔ لیکن آپ پاکستان جیسی ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا اندازہ لگائیے کہ جب اس کی پوری تحقیقات ہوئی اور تحقیقات کے دوران بھی مختلف واکی ٹاکیز، مختلف لوگوں سے رابطے، مختلف جگہوں کے اندر جو دہشت گرد جہاں سے گفتگو کر رہے تھے، وہ تمام چیزیں، تمام ثبوت آنے کے باوجود حکومت پاکستان نے کوئی غیر ذمہ دارانہ نہ بیان دیا، نہ کوئی جو ہے وہ کسی بھی محاذ آرائی کی کوشش کی۔ ہمارے بھی شہید ہوئے، ہمیں بھی بہت تکلیف ہے، آج تک جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کسی پاکستانی کے دل سے ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو وہ تو خیر دہشت گرد مانے بھی جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور بائی دی وے پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے کہتے ہیں کہ شاید قبول کی، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی فالو اپ کے، بغیر کسی چیز کے فوراً سے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا، یہ اٹ سیلف اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مشن تھا۔ اور ویسے بھی بھارتی فوج کو عادت ہے، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں، پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اٹھا کے جو ہے عقوبت خانوں میں لے جاتے تھے، ان کو سڑکوں پہ جو ہے وہ گولیاں مار دیتے تھے، عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے ایک نیا پلان کیا، اور نیا پلان جو ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان پہ الزام لگانا ہے، ایک فالس فلیگ کرنا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹورسٹ ان کو نشانہ بنایا، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے 2 مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ الزام لگا کر پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، اور دوسری طرف انہوں نے کشمیری عوام کا بہت بڑا نقصان کیا کہ کشمیر جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، جہاں پر دنیا جہان کا ٹورسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہاں پر کشمیری یقیناً جن کو پہلے ہی جو ہے وہ مختلف فضول سیکشنز لگا کر، مختلف کرفیو لگا کر، ان کے انٹرنیٹ بند کر کے ان کو پہلے ہی سیج میں رکھا گیا ہے، ان کے کاروبار بھی تباہ کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی گئی۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ کے 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس واقعے کی FIR ہو جاتی ہے، اور اس واقعے سے پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ کئی کلومیٹر پہ محیط ہے، تو یہ اگر جیٹ طیارہ بھی ہو تو اس کے اوپر جا کر بھی 10 منٹ کے اندر FIR نہیں ہو سکتی۔ اور پھر FIR کے جو اس سے پہلے انڈیا کے اندر 4 سے 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جس کو وہ بہت مان کرتے ہیں، ان تمام ایجنسیاں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے 7 لاکھ فوج جس کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کشمیری عوام کو اپنے جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے، ان کی زندگی حرام کر کے رکھنی ہے، ان کے جوان بچوں کو مارنا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرنی ہے، وہ کہاں تھے؟ اور یہ تمام جو 4-5 ایجنسیاں ہیں ان کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ کہیں پر بھی آپ کو اس وقت نہ میڈیا میں، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں، نہ ان کے اپنے میڈیا میں کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بیکاز کوئی تحقیقات ہوئی نہیں، اور اگر کوئی ہو رہی ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن الزام جو ہے وہ سب سے پہلے حکومت پاکستان پر لگا دیا جو ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو جو سابق فوجی افسران ہیں، را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، بھارتی میڈیا ہے،
انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ کل انہوں نے حکومت پاکستان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا۔ بھائی اتنا خوف ہے حقیقت سے، اور چلے وہ ہمیں دھمکیاں دینے، چلے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر بیرونی آقا اور سرحد پار کے جو ہے وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میرا سوال پھر یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کہاں ہوئی ہیں؟ یہ بیرونی آقا یا جو یہ سرحد پار سے جن کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کوئی تو ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے ثبوت ہے، اور وہ ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ مہم جوئی نہیں کی۔ حالانکہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جذبہ شہادت لے کر وردی پہنتے ہیں۔ ہمارے فوجی جوانوں کو جو ہے وہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی، ہمیں کھانا نہیں دیتے، اس بات پہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں بھارتی جو فوج کے لوگ ہیں۔ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کسی تنخواہ کے لیے فوج میں نہیں ہیں، وہ جذبہ شہادت کے تحت فوج میں جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس وہ مائیں اور وہ فیملیز ہیں جن کا ایک بچہ اگر پاکستان کی خاطر جام شہادت نوش کرے تو وہ دعا کرتی ہے میرا دوسرا بیٹا بھی حاضر ہے۔ ایسی قوم کو ڈرانے چلے ہو، ایسی قوم کو جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ جو پورا پلان ہے یہ پری پلانٹڈ ہے، اور اس کے اوپر جو پہلے جو ہے وہ مودی صاحب باہر ہوتے ہیں، پھر وہ ڈرامے میں کلائمیکس آتا ہے، اور پھر وہ ایک ہیرو کی طرح جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں انڈیا میں اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ بھی جو پوری پلاننگ کے اندر جو ابھی مختلف انڈین میڈیا کے اوپر بھی مودی صاحب کی کچھ پرانی، دیکھیے میری ہمت دیکھیے، میرا حوصلہ دیکھیے، ہمارا ظرف دیکھیے کہ میں مودی صاحب کہہ رہی ہوں، ان کی اپنی پرانی تقریریں کچھ مہینوں پہلے کی جو ہے وہ مسلسل کچھ تقاریر ہے جن کے اندر وہ بار بار اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو پانی ہے نا وہ پانی ہم نے روکنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں تیاری کر رہا ہوں، ہماری پوری پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہمارا پانی ہے، یہ انڈیا کا پانی ہے، میں انڈیا کے کو پانی جو ہے وہ واپس لا کے دوں گا۔ اور اس کو جو ہے اس واقعے کو فالس فلیگ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر وہ اپنے بھارتی شہری خود جو ہے بیچارے ان کو جو ہے وہ گولیاں مارنے کے بعد جو سب سے بڑا اعلان اپنی طرف سے انہوں نے کیا وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری اپوزیشن، پوری کسی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کہیں پر نہیں کی گئی، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلاتے ہیں، تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو آن بورڈ بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی سیاسی مخالفت کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں۔ اور یہ کئی دفعہ ثابت کیا ہے پاکستان کی غیور عوام نے کہ جب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا سوائے ایک لفظ کے، اور وہ ہے پاکستان، اور اس کی سلامتی کے اوپر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا۔